بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شرح ابن عقیل کا تیسرا سبق ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں: والکلم اسم جنس واحدہ کلمۃ وهي اما اسم واما فعل واما حرف لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف۔ کلم کی تشریح کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو دو شعر آئے تھے، ان دونوں شعروں میں جو اصطلاحی الفاظ آئے ہوئے ہیں اس کی علامہ ابن عقیل شرح کر رہے ہیں۔ اس میں کلم آیا تھا تو کلم کی تشریح کر رہے ہیں کہ کلم اسم جنس ہے جس کا واحد کلمہ ہوتا ہے۔ کلمتن جمع کلمن، کلمتن ایک کلمہ، چاہے اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، اور کلمن تو سب کلمے، اسم بھی فعل بھی حرف بھی، تینوں کو ملا کر کلم کہتے ہیں۔ اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، اگر اپنا معنی بتلائے اور اس میں زمانہ نہ ہو تو یہ بھی کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے ساتھ اس کا نام ہے اسم۔ وَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِزَمَانٍ، اور اگر اس کا اپنا معنی ہو اور زمانہ بھی بتلائے تو بھی کلمہ ہے، لیکن فعل ہے کیونکہ زمانہ اس میں ہے۔ اور اگر اپنا معنی ہی نہ بتلائے بلکہ پاس پڑوس سے سیاق سباق سے اس کا معنی متعین ہو تو اس کو بھی کلمہ کہیں گے، لیکن حرف کہیں گے۔ تو یہ سب کلمے ہیں، اور کلمے کی تین قسم ہے: اسم، فعل، حرف۔ چونکہ کلمتن کی جمع کلمن ہے تو اسم اور فعل اور حرف تینوں کا جو مجموعہ ہوگا کسی جملے میں اس کو کلم کہیں گے۔ اور اگر بات پوری ہو جائے تو کلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کلام بھی ہوگا، اور اگر بات پوری نہ ہو تو کلم ہی رہے گا، کلام نہیں ہوگا۔ اسی کو آگے کہتے ہیں وَالْكَلِمُ مَا تَرَكَّبَ مِنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فَأَكْثَرَ، اور کلم وہ مجموعہ کلمہ ہے جو تین کلمہ سے مل کر بنے، فَأَكْثَرَ، یا تین سے زیادہ۔ جیسے کہ تمہارا قول ان قام زید، اگر زید کھڑا ہوا، تو ان حرف ہے، قامہ فعل ہے، زید اسم ہے، تو تینوں کلمے آ گئے۔ اب یہ جو تینوں کلمے آ گئے تو یہ کلم بن گیا، لیکن کلم کے ساتھ یہ کلام نہیں ہے، کیونکہ لا يحسن السکوت علیہ، اس پر سکوت صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو کلم کی یہاں تک تشریح کیا۔ اس کے بعد آگے والکلمۃ ہی اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، فقولنا الموضوع لمعنى اخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد اخرج الكلام، فإنه موضوع لمعنى غیر مفرد، معنى موصوف اور غیر مفرد صفت۔ معنى لام کی وجہ سے مجرور ہے اور اعراب تقدیری ہے، تو اس کی صفت غیر مفرد بھی مجرور ہوگی۔ اب کلمہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں،
اور پھر اسی میں قید لانے کا فائدہ بتائیں گے، جس کو فوائد قیودیہ کہتے ہیں، کہ یہ قید لائے، قید کا مطلب صفت لائے تو اس صفت سے دوسری چیزیں نکل جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ الکلمۃ ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، کلمہ کسے کہتے ہیں، یہاں پہ تشریح کیا، تعریف کیا کہ کلمہ وہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے بنایا گیا ہو، کلمہ ایک معنی کے لیے جو بنایا گیا ہو، لفظ بنایا گیا، کون بنائے گا؟ لغت والے بناتے ہیں۔ لغت کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، واضح لغت اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے ایک معنی کے لیے، تو اس کو کلمہ کہیں گے۔ ضرب ایک معنی ہے مارنا، قام ایک معنی ہے مارنا، زید ایک معنی ہے سر سے لے کے پیر تک کا ایک متعین انسان، ان اگر ایک معنی ہے، تو ان بھی کلمہ ہے اگر کے معنی میں، قامہ بھی کلمہ ہے کھڑا ہوا کے معنی میں، اس کے ساتھ زمانہ پایا جا رہا ہے، اور زیدن بھی کلمہ ہے کہ ایک معنی ہے سر سے لے کے پیر تک کی متعین شخصیت کو کیا کہتے ہیں؟ زید ہے۔ تو یہ کلمے کی تعریف یہاں کر دیا، اور اس کے بعد جو تعریف کیا ہے ہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، تو اس میں الموضوع ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اسی صفت سے، اسی کو قید کہتے ہیں، اسی کے بڑھانے سے کیا فائدہ ہوا اس کو بتا رہے ہیں۔ الموضوع لمعنی، جو متعین کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے جو کسی معنی کے لیے متعین نہ ہو وہ مراد نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو کہا کہ جو چہارم کے بچے ہیں وہ اندر آ کے بیٹھے، تو جو چہارم کے نہیں ہیں وہ نہیں آئیں گے، تو اخرج هذه الجملہ، یہ جملہ اس نے نکال دیا کس کو؟ غیر چہارم کو۔ اخرج المہملہ، تو اس نے محمل کو نکال دیا، کدیزن جیسے کہ دیز، یہ دیز یہ کسی معنی کے لیے نہیں متعین ہے، نہیں موضوع ہے، نہیں بنایا گیا۔ وقولنا مفرد، اور ہمارا قول مفرد، لمعنی مفرد، مفرد اخرج الکلام، اس نے کلام کو نکال دیا، مفرد کہا لمعنی مفرد، تو ایک معنی ہے کلام میں کئی الفاظ آتے ہیں، تو اس کے ایک معنی، اس کے ایک معنی، اس کے ایک معنی، اس کے ایک معنی، یحصل السکوت علیہ، تو ظاہر سی بات ہے ڈھیر سارے معانی ہو گئے، تو اس میں مفرد معنی نہیں رہتا، بہت سارے معانی رہتے ہیں جس پہ سکوت بھی بہتر ہو۔ فإنه موضوع لمعنی غیر مفرد، تو بے شک یہ موضوع ہے غیر مفرد معنی کے لیے، کلام کو نکال دیا، یہ کلام غیر مفرد یعنی ایک سے زیادہ معانی اس میں ہوتے ہیں، معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے شعر میں آیا تھا کلام، تو اس کی تشریح کیا، پھر آیا تھا اسم فعل حرف، یہ کلم ہوتا ہے، اس کی تشریح کیا، اور کلم کا واحد کلمتن ہے، اس کی تشریح کیا۔ اب اس کے بعد مصنف نے کہا تھا والقول عام، اور قول عام ہے، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی ان القول یعم الجمیع، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ قول کا لفظ، قول کی اصطلاح تمام کو عام ہے، تمام کو عام ہے، تمام سے مراد کلمہ، کلم، کلام، والمراد انہ یقع علی الکلام، اور مراد یہ ہے کہ قول کا لفظ کلام پر بھی واقع ہوتا ہے، یہ قول بولا تو کلام جہاں ہوگا اس پر بھی اس کو بولا جائے گا، قول کلام دونوں ایک معنی میں ہو جائیں گے۔ والمراد انہ یقع علی الکلام انہ قول، اور مراد یہ ہے کہ قول کلام پر بھی واقع ہوتا ہے کہ یہ قول ہے، ویقع ایضا علی الکلم والکلمۃ، اور واقع ہوتا ہے کلم پر بھی اور کلمہ پر بھی کہ یہ قول ہے، ایک جو ہے کلم ہے، ان قام زید، تو ظاہر سی بات ایک آدمی نے منہ سے بولا قول، تو قول کا لفظ اس کو بھی شامل ہے، یا اس پر بھی بولا جاتا ہے، اور کلمہ بولا زید بولا، اسم بولا کوئی بھی، شہر بولا،
تو یہ قول کہلاتا ہے۔ تو کلمہ کو بھی قول کہتے ہیں اور کلام کو بھی قول کہتے ہیں اور کلم کو بھی قول کہتے ہیں۔ وزعم بعضهم ان الاصل استعماله في المفرد، اور بعض نحویوں کا کہنا ہے، گمان ہے کہ اصل قول کا استعمال مفرد میں ہے، اصل قول کا استعمال مفرد میں ہے۔ یہاں پہ ایک نئی بات بتا دی جزیہ، کہ بعض نحوی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی، قول کے حقیقی معنی کیا ہے؟ کلمہ، مفرد کے لیے، اور بقیہ کلم کے لیے بولنا اور کلام کے لیے بولنا یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ حقیقی استعمال اس کا کیا ہے؟ کلمہ اور مفرد کے لیے ہے، اور مجازی استعمال ہے کلم اور کلمہ، کلم اور کلام کے لیے۔ تو پوری بات 2.5 سطر کی یہ نکلے گی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جمہور نحویین کہتے ہیں کہ قول بولا جاتا ہے کلام پر بھی، کلم پر بھی، کلم پر بھی، اور یہ تینوں معنی اس کے کیا ہیں؟ حقیقی ہیں۔ لیکن دوسرا قول ہے کہ اس کے حقیقی معنی ہے مفرد، کلمہ، اور مجازی معنی ہے کلم اور کلام۔ ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ ان الکلمۃ قد یقصد بها الکلام كقولهم فی لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص۔ پھر مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیا ہے کہ کلمہ سے کبھی کبھی کلام کا ارادہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ نحوی حضرات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمۃ الاخلاص ہے، لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص ہے۔ الفیہ کے مصنف نے شعر میں کہا تھا وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمَّ، تو اس مصرع کی تشریح کر رہے ہیں کہ کبھی جو ہے پورا کلام رہتا ہے جس پہ بات پوری ہو جاتی ہے، جس پہ سکوت صحیح ہے، انتظار باقی نہیں رہتا ہے، تو وہ رہتا ہے کلام۔ لیکن کلام نحویوں کی جو اصطلاح میں رہتا ہے وہی نحوی اسی کلام کو کلمہ بھی بولتے ہیں، جیسے کلمۃ التوحید، کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الشہادہ، یہ سب کیا ہے؟ پورا کلام ہے، اس کا اقرار کیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ کبھی پھر ذکر کیا ہے مصنف کتاب نے کہ کلمہ اس کے ذریعے سے کبھی کبھی کلام کا ارادہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ پہلا کلمہ ہے، یہ کلمۃ التوحید ہے، تو کلمۃ التوحید کلمہ کا لفظ آیا، حالانکہ یہ پورا کلام ہے۔ وقد يجتمع الكلام والكلم وقد ينفرد احدهما، اور کبھی کبھی کلام اور کلم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ وقد ينفرد احدهما، اور کبھی کلام اکیلے ہوتا ہے اور کلم اکیلے ہوتا ہے۔ فمثال اجتماعهما قد قام زید فإنه کلام، تو کلم اور کلام کی جمع ہونے کی مثال قد قام زید ہے، بے شک یہ کلام ہے۔ فی افادته معنی یحسن السکوت علیہ، کیونکہ یہ فائدہ دے رہا ایسے معنی کا جس پر سکوت صحیح ہے، بہتر ہے۔ وکلم، اور کلم بھی ہے، لأنه مرکب من 3 کلمات، اس لیے کہ یہ 3 کلموں سے بنا ہے۔ مرکب من 3 کلمات، 3 کلموں سے بنا ہے۔ اب اضافی بات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کلم اس کو کہتے ہیں جس میں تینوں کلمے ہوں، اسم فعل حرف تینوں کلمے ہوں۔ تو ایک ایسی مثال بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ تینوں کلمے ہیں، قد قام زید، قد حرف ہے اور قام فعل ہے، زید اسم ہے، تو یہ ایسی مثال ہے جو کلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات بھی پوری ہو جا رہی ہے۔ تو جب بات بھی پوری ہو جا رہی ہے، انتظار نہیں باقی ہے، تو کلام بھی ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ کلم بھی ہوگا
کیونکہ تینوں کلمے ہیں، اور کلام بھی ہوگا کہ بات پوری ہو جا رہی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ بات تو نہیں پوری ہو رہی ہے لیکن تینوں کلمے ہیں، جیسے ان قام زید، تو ان حرف ہے، قام فعل ہے، اور زید اسم ہے، تو اسم فعل حرف تینوں جمع ہے، لہذا کلم ہے، لیکن انتظار باقی ہے تو کلام نہیں ہے۔ اسی کو کہا قد ينفرد احدهما، ان میں سے کبھی ایک ہوگا، یعنی کلم ہوگا کلام نہیں، اور کبھی کلام ہوگا کلم نہیں، اس لیے کہ دو ہی ہے، اسم فعل ہے، قام زید، قام فعل اور زید اسم حرف ہے نہیں، تو یہ کلم نہیں ہے، کیونکہ کلم کا مطلب ہے تینوں کلمے ہوں، ابھی دو ہی ہے، قام فعل اور زید اسم، فعل اور اسم ہے، حرف ہے نہیں یہاں، تو یہ کلام ہے اور کلیم ہے۔ اسی کو بتایا ہے فَمِثَالُ اجتماعِهِمَا، تو ان دونوں کے جمع ہونے کی مثال قد قام زید ہے، تو بے شک یہ کلام ہے، افادتہ معنی یحسن السکوت علیہ، اس لیے کہ یہ فائدہ دے رہا ہے ایسے معنی کا جس پر سکوت بہتر ہے، اور کلم بھی ہے، وکلم، اور کلم بھی ہے، لأنہ مرکب من ثلاث کلمات، دلیل دے دیا اس لیے کہ تین کلموں سے یہ بنا ہے، قد ایک کلمہ، قام دوسرا کلمہ، زید تیسرا کلمہ۔ ومثال انفراد الکلم، اور صرف کلم کی مثال، کلم کے منفرد ہونے کی، یعنی صرف وہ کلم ہے کلام نہیں، اس کی مثال ان قام زید، اگر زید کھڑا ہو، ان حرف ہے کلمہ، قام فعل ہے کلمہ، زید اسم ہے کلمہ، تو تینوں کلمے جمع تو کلم ہے، لیکن بات پوری نہیں ہو رہی ہے، تو انفراد الکلم، اکیلے یہ کلم ہے۔ ومثال انفراد الکلام، اور صرف کلام ہو، انفراد کا ترجمہ صرف، اور صرف کلام ہو، اس کی مثال زید قائم، زید کیا ہے؟ اسم ہے، اور قائم اسم فاعل ہے، زیادہ بھی اچھی مثال ہوتی کیا؟ زید قام کہہ دیتے، لیکن کلام ہی کی طرف مثال دیا ہے تو اس لیے کلام ہے یہ اور کلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلم اس کو کہتے ہیں، تو نے تینوں کلمے تو ایک ہی کلمہ ہے، یعنی زید بھی اسم اور قائم بھی اسم، اور زید قام کہتے تو زید اسم اور قام فعل ہوتا، اور پھر بھی کلم نہیں ہوگا کیونکہ تینوں کلمے ہونے چاہیے، تو تینوں کلمے نہیں ہے، ایک ہی کلمہ ہے، اسم ہے، اور بات پوری ہو جا رہی ہے، تو یہ کلام ہے۔ تو اس طریقے سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر دونوں اشعار کی، جو صاحب الفیہ نے اشعار پیش کیے تھے، اس کی تشریح کر دی ہے۔ اب یہ شرح ابن عقیل، اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اشعار کو زبانی رٹ لیا جائے، اور زبانی رٹنے کے بعد جتنی شرح کیا ہے صاحب شرح ابن عقیل نے، اس شرح کو اشعار میں تلاش کیا جائے، اشعار کے لفظ میں، لفظ کو ذہن میں رکھا جائے، اور جو شرح کیا ہے اسی لفظ کے تحت میں اس کو ذہن میں ریکال کیا جائے، ریممبر کیا جائے، یاد کیا جائے کہ کلامنا سے کیا تشریح آئی ہے، اور لفظوں سے کیا تشریح آئی ہے، پھر کستقم کی کیا تشریح کیا ہے، اور اس کے بعد اسم فعل ثم حرف الکلم، الکلم پر کیا کیا مصنف نے بیان کیا ہے، واحدہ کلمۃ یہاں پہ کیا بیان کیا، والقول عم، اور قول کس کو کہا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یاد ہو جائے گا۔ وکلمۃ بہا کلام قد یؤم، اور کلمہ بول کر کے کلام مراد لیا جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے کلمۃ الاخلاص، تو یہ دونوں مصرے، دونوں شعر آ گئے، یعنی 4 مصرے، اور چاروں مصروں کی تشریح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کر دیا ہے، کلام سے مراد بتا دیا کہ جس پہ بات پوری ہو جائے، اور کلام منا سے کہا کہ کلام المتکلمین، علم کلام نہیں مراد ہے بلکہ یہ ہمارا کلام، یعنی نحویوں کا کلام مراد ہے۔ اس کے بعد لفظ مفید سے فوائد قیودیہ بیان کیا کہ غیر مفید نکل جائے گا، اور استقم میں پوری تشریح کر دیا کہ یہ 2 جملہ ہے، یہ جملے کا جز ہے، اور انتا جو ہے اندر پوشیدہ ہے، تو یہ دکھ رہا ہے کہ جملے کا جز ہے لیکن حقیقت میں پورا جملہ ہے۔ اور اس کے بعد کلم کی تشریح کیا، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف ہو تو وہ کلم کہلائے گا، صرف اسم ہو فعل ہو حرف نہ ہو تو کلم
نہیں کہلائے گا۔ اور اگر بات پوری ہو جائے تو کلم کے ساتھ کلام بھی کہلائے گا، اور بات پوری نہ ہو تو صرف کلم کہلائے گا۔ اور اس کے بعد تینوں کے جمع ہونے، الگ ہونے کی 3 مثالیں دی ہیں۔ کبھی کلم اور کلام جمع ہے، ایک مثال ہوئی، کبھی صرف کلم ہے کلام نہیں، اور کبھی کلام ہے کلم نہیں۔ تو قد قام زید، یہ کلام اور کلم دونوں ہے، اس لیے کہ یہاں تو دونوں چیزیں جمع ہیں۔ قد قام زید، اور بات بھی پوری ہو جا رہی ہے۔ اور ان قام زید، بات نہیں پوری ہو رہی ہے تو صرف کلم ہے۔ اور زید قائم یا زید قام، یہاں پر بات پوری ہو جا رہی ہے لیکن تینوں کلمے نہیں ہیں، 2 کلمے ہیں زید القامہ میں، یا ایک کلمہ ہے اسم زید اور قائم، اسم ہے، اس لیے یہاں پر بات پوری تو ہو جا رہی ہے لیکن کلم نہیں ہے۔ اب نیا شعر شروع ہو رہا ہے اور وقت بھی پورا ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اسے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طرح یاد کرنے اور اس سے استفادے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔